بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو آن لائن چائنیز کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں عطا فرمائیں، آپ کے تمام مقاصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم چائنیز زبان کا تعارف سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے نیچے دی گئی دعا کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ آئیے مل کر اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضائے الہی عز و جل کے لیے پڑھوں گا، کلاس کے تمام جدول پر عمل کروں گا، کلاس کے دوران موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کروں گا، مکمل سبق توجہ سے سنوں گا اور خاص باتیں لکھوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ میرا نام حسنین عطاری ہے۔ میں نے 2017 میں 10 نظامی مکمل کی۔ دورہ حدیث شریف کے دوران ہی چائنیز زبان سیکھنے کا موقع ملا۔ کچھ زبان یہاں پہ رہ کر سیکھی، پھر بیرون ملک سیکھنے کا موقع ملا اور وہاں پر بھی کچھ زبان سیکھی۔ چائنیز زبان کے 6 لیول ہوتے ہیں، جس کو ایچ ایس کے کا نام دیا جاتا ہے۔ ایچ ایس کے 1، 2، 3، 4، 5 اور 6۔ چائنیز میں اس کو ہن یو شوئی پنگ کھاؤش کہا جاتا ہے، یعنی چائنیز لیول ٹیسٹ، چائنیز لیول کا ٹیسٹ۔ جیسا کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جانتے ہوں گے کہ چائنا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان بھی چائنیز ہے۔ اقوام متحدہ کی 5 سرکاری زبانوں میں سے ایک زبان چائنیز بھی ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ کے 2 ملین افراد ایسے ہیں جو چائنیز سپیکر ہیں، جو چائنیز بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جو زبانیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، جیسے کورین، جاپنیز، اس میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو چائنیز زبان سے ہی لیے گئے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق 18ویں صدی میں دنیا کی جو نصف سے زیادہ کتابیں موجود تھیں وہ چائنیز زبان میں تھیں، اور اس کی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی الفابیٹس نہیں ہے، کوئی حروف تہجی نہیں ہے۔ جس طرح اردو زبان میں حروف تہجی ہوتے ہیں، انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں، اس طرح چائنیز میں کوئی الفابیٹس حروف تہجی نہیں ہے۔ چائنیز زبان کریکٹر میں لکھی جاتی ہے۔ یہ جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چائنیز کریکٹر کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر چائنیز کریکٹر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سمپلیفائڈ کریکٹر، یہ آپ اسٹوڈنٹ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں، اس کے نام لکھتے رہیں، اس کو کوشش کریں زبان نہیں یاد کر لیں ان چیزوں کو۔ نمبر 1 سمپلیفائڈ کریکٹر۔ نمبر 2 ٹریڈیشنل کریکٹر۔
جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو چائنیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے ٹریڈیشنل، ایک ہے سمپلیفائڈ۔ یہ والا جو انداز ہے، یہ والے جو آپ کو کریکٹر نظر آ رہے ہیں، یہ ٹریڈیشنل انداز ہے، ٹریڈیشنل کریکٹر ہے۔ کیونکہ ٹریڈیشنل کریکٹر لکھنے میں کچھ مشکل تھے، اس کے بعد اس کو آسان کیا گیا، سمپل کیا گیا، تو اس شیپ میں آ گئے۔ اب جتنے بھی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور جو لینگویج سکھانے والے ادارے ہیں وہ چائنیز سمپلیفائڈ ہی سکھاتے ہیں، سمپلیفائڈ کریکٹر ہی سکھاتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ سمپلیفائڈ کریکٹر ہی سیکھیں گے۔ ٹریڈیشنل کریکٹر ہانگ کانگ، تائیوان اور مکاؤ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے بھی چائنیز جو استعمال کی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، وہ سمپلیفائڈ چائنیز ہی ہے۔ چائنیز زبان کے مختلف نام ہیں، جیسے اس کو ہنگ یو، چنگ ون، وان خوا، پوتھونگ خوا، یہ کچھ نام ہیں جو چائنیز زبان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جو سب سے مشہور نام ہے وہ ہن یو اور چنگ ون، یہ دو نام مشہور ہیں، یہی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چائنا میں مختلف صوبوں میں چائنیز زبان بولنے کے مختلف لہجے ہیں، ہر صوبے کا ایک الگ سے ایکسنٹ ہے، الگ سے ایک لہجہ ہے۔ یہاں پر کچھ نام ذکر کیے گئے کہ جو مختلف صوبوں میں جو ایک انداز، ایک لہجہ ہے، یہاں پر مختلف لہجوں کے نام ذکر کیے گئے، جیسے بو، یوے، من، چیانگ، کان اور ہکا، یہ مختلف ایکسنٹ کے نام ہیں، مختلف لہجوں کے نام ہیں جو چائنا کے مختلف صوبوں میں بولے جاتے ہیں۔ جو زبان بولی جاتی ہے وہ سمپلیفائڈ ہی ہے، لیکن اس کو بولنے کا جو ایک انداز ہے، اس کا ایک جو لہجہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، جو یلو کلر ہے وہ سمپلیفائڈ چائنیز کو ہی ظاہر کر رہا ہے، سمپلیفائڈ چائنیز کو شو کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تعداد جو ہے وہ سمپلیفائڈ چائنیز کی ہی ہے۔ یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے، جو اہم پوائنٹ ہے، اس کو ضرور آپ نوٹ کریں، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ جب چائنا میں مختلف ممالک سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا تو ان کے لیے چائنیز زبان بولنا، سیکھنا، اس کو پڑھنا، اپنا لین دین کرنا کاروبار کا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چائنیز زبان جو لکھی جاتی ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے، کچھ لکیریں وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ لائنیں ہوتی ہیں، ان کو ملا کر ہی ایک چائنیز کریکٹر ہوتا ہے، تو اس کو اس انداز سے پڑھنا مشکل تھا۔ جب چائنا میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا مختلف ممالک سے، پھر چائنا والوں نے اس پر ایک نظام قائم کیا، ایک انداز، نیا انداز بنایا۔ 1950 میں اس انداز کو قائم کیا گیا جس کو پھن کہتے ہیں، جس کو پھن کہتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، PINYIN، پھن کیا چیز ہے؟ آپ اس کو اگر آسان الفاظ سے سمجھیں کہ جس طرح ہم اردو کو رومن میں لکھتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ چائنیز کو رومن میں لکھنے کے انداز کو پھنین کہتے ہیں۔ پھنین کے الفاظ سارے
جو انگلش کے الفابیٹس ہیں اسی کے ساتھ ملتے ہیں، تقریباً سارے الفاظ وہی ہیں، لیکن ان کا جو ساؤنڈ ہے، ان کی آوازیں ہیں، وہ انگلش کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ چائنیز کا ایک لہجہ ہے، چائنیز انداز میں بولے جاتے ہیں۔ پینین کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے انگلش کے الفابیٹس ہیں، اس میں سارے انگلش کے الفابیٹس یوز ہوتے ہیں سوائے وی کے، وی استعمال نہیں ہوتا، اس کے علاوہ سارے الفابیٹ استعمال ہوتے ہیں۔ بولنے میں چائنیز کریکٹر ہی بولے جاتے ہیں، لیکن جب اس کو سیکھنے کے لیے کچھ ایک آسان انداز اپنایا گیا، پھر جو بگنر ہیں، جو بیسک چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں، یا جو فورنرز مختلف ممالک سے چائنا میں آتے تھے، ان کے لیے انہوں نے یہ ایک نظام قائم کیا کہ ان کے لیے اس پینین کو سمجھ کر، اس کو یاد کر کر چائنیز بولنا ان کے لیے آسان ہوتا۔ جب ہم پینین جب ٹائپ کریں گے، کریکٹر جب لکھا جاتا ہے، جب ہم اس کو موبائل پر یا کمپیوٹر پر اس کو ٹائپ کریں گے تو ہم پینین ہی لکھیں گے وہاں پر۔ جب ہم ایک پورے لفظ کی پینین وہاں پہ لکھیں گے تو ہمارے سامنے اس لفظ کا کریکٹر شو ہوگا، مختلف کریکٹر آئیں گے، پھر ہم اس لفظ کا جو اصلی کریکٹر ہوگا ہم اس کو چوز کریں گے۔ کوئی بھی زبان جس کے الفاظ کو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ ہمیں ہجے کرنے پڑتے ہیں، اس کے حرفوں کو ملا کر ایک لفظ بنانا پڑتا ہے، پھر ہی ایک با معنی مکمل ایک لفظ بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح چائنیز زبان میں بھی ایک با معنی لفظ بنانے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی پھر ہی ایک با معنی چائنیز لفظ بنے گا۔ اگر ان میں سے 3 چیزیں نہ پائی گئیں تو ایک چائنیز جو کریکٹر ہے، جو چائنیز لفظ ہے، وہ مکمل نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اس کو نوٹ کر لیجیے۔ پہلی چیز ہے انیشیل۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ انیشیل۔ انیشیل کہتے ہیں جس سے چائنیز کریکٹر کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے چائنیز کریکٹر شروع کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے فائنل۔ دوسری چیز فائنل۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ فائنل۔ فائنل پر چائنیز کریکٹر ختم ہوتا ہے، یعنی انیشیل سے شروع ہوتا ہے اور فائنل پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے ٹون۔ ٹونز۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ ٹونز۔ ٹونز کو آسان الفاظ سے سمجھیں، جس طرح عربی میں ہم الفاظ پر زبر زیر پیش لگاتے ہیں، اسی طرح چائنیز جو ہم پینین یوز کریں گے اس کے اوپر کچھ ٹونز آئیں گے، ان ٹونز کے ذریعے ہی ہم ان الفاظوں کے معنی کو جدا جدا کریں گے۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل پائی جائیں گی پھر ہی ایک با معنی مکمل ایک چائنیز لفظ بنے گا۔ چائنیز جو پینین ہم یوز کریں گے اس پر 4 ٹونز استعمال ہوتی ہیں۔ کتنے ٹون استعمال ہوتی ہیں؟ 4 ٹونز۔ آپ اس تصویر میں ان 4 ٹونز کی شیپ، اس کی شکل کو دیکھ سکتے ہیں۔
پہلی ٹون جو لکھنے میں آتی ہے تو اس کا لکھنے کا جو انداز ہے وہ بالکل سمپل ہے، وہ سیدھی لائن کی طرح ہے، اس طرح۔ دوسری ٹون جو ہے اس کا جو لکھنے میں جو اس کا انداز ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، اس کو نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جائے گا۔ تیسری ٹون پہلے اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی، پھر نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی۔ تیسری ٹون پہلے اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی، پھر نیچے سے اوپر کی طرف۔ جس طرح انگلش میں ہم وی لکھتے ہیں، سیم اسی طرح اس کا لکھنے کا انداز ہے۔ چوتھی ٹون اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی، چوتھی ٹون اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی۔ ایک چائنیز لفظ کو ادا کرتے ہوئے ان ٹونز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ٹونز کے ساتھ، میں ان کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ لفظ جو ایک لفظ ہے وہ تو سیم ہے، لیکن ٹونز کے ذریعے آواز تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے ماں، اس کے اوپر پہلی ٹون تھی، آواز بالکل سیدھی رہے گی، ماں۔ دوسرا جو لفظ ہے اس پر دوسری ٹون ہے، اس میں آواز نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی، جیسے ماں، ماں، پہلی ٹون ماں، دوسری ٹون ماں، ماں، ماں۔ تیسری ٹون جو ہے اس میں آواز، اس کو جو ادا کریں گے اس میں آواز پہلے اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی، پھر نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی، جیسے ماں، ماں۔ اور چوتھی ٹون میں آواز اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی، جیسے ماں، ماں۔ اس کے علاوہ ایک نیچرل ٹون ہوتی ہے جسے سادہ ٹون بھی کہتے ہیں، یہ لکھنے میں تو نہیں آتی لیکن پڑھنے میں آتی ہے۔ نیچرل ٹون لکھنے میں تو نہیں آتی لیکن پڑھنے میں آتی ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ اپنے سے ماں قبل حرف پر جو ٹون ہوتی ہے اسی کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ چائنیز زبان میں ٹونز کی بہت اہمیت ہے۔ ٹونز کے چینج ہونے سے جو معنی ہے وہ بالکل مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی بات مکمل طور پر سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جیسا کہ آپ یہاں پر ایک محاورہ دیکھ سکتے ہیں، لکھنے میں تو الفاظ سیم ہیں لیکن صرف ٹونز کے تبدیل ہونے سے اس کا معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ جیسے میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں، ماما چھی ماں، ماما، ماما ماں۔ دیکھیں الفاظ بالکل سیم ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، صرف ٹونز کا فرق ہے۔ ٹونز کے تبدیل ہونے سے اس کا معنی چینج ہو گیا۔ جیسے پہلا لفظ ہے ماما، ماما کہتے ہیں والدہ کو، مدر کو۔ چھی ماں، چھی کہتے ہیں سوار ہونے کو، ماں گھوڑے پر۔ دیکھیں یہ بھی ماں تھا اور یہ بھی ماں، صرف ٹونز میں فرق آیا۔ اس کے اوپر پہلی ٹون تھی، اس کا مطلب بنا والدہ، مدر، ماں۔ اس کے اوپر تیسری ٹون آ گئی، اس کا معنی چینج ہو گیا، اس کا مطلب بن گیا گھوڑا۔ مطلب یہ بنا کہ ماں جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوتی ہے، ماں، اور جو گھوڑا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، آہستہ ہو جاتا ہے، ماں، ماں، ماں۔
اب یہ اس کے اوپر پہلی ٹون ہے، اس کے اوپر چوتھی ٹون ہے، اور اس کے اوپر تیسری ٹون ہے. لفظ سیم ہے لیکن صرف ٹونز کے تبدیل ہونے سے اس کا معنی یہ بنا ماں جو والدہ ہے، ماں وہ جھجکتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے گھوڑے کو، ماں گھوڑے کو. ماما چھی ماں، ماں ماں، ماں ماں ماں. یہاں تک ہم نے چائنیز زبان کا مختصر تعارف جانا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے اس کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کیا ہوگا. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم نے انیشیل فائنلز کے بارے میں پڑھا، اس کی ہم پریکٹس کریں گے، اس کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے. اس کا ایک ٹیبل تیار کیا جاتا ہے جس کو پینین چارٹ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. ہم کل ان الفاظ کو مکمل طور پر ان کا جو اوریجنل ساؤنڈ ہے، جو لکھنے میں تو یہ انگلش کے الفاظ کی طرح لگ رہے ہیں، لیکن جو ان کا چائنیز ساؤنڈ ہے، جو ان کی چائنیز کا جو ایک لہجہ ہے، ہم اس انداز میں اس کو پڑھیں گے. بہت ہی امپورٹنس کلاس ہے یہ، ٹائم کی پابندی کیجیے گا. انشاءاللہ کل کی کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.